بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی بدل دینے والی روحانی دستک۔ اس کی ماں نے اسے سمجھایا تھا کہ برسات سے پہلے پہلے بہت سا دانہ جمع کرنا ضروری ہے تاکہ سردیوں میں آرام رہے اور خوراک بھی آسانی سے ملتی رہے۔ اس اہم موضوع پر اہم گفتگو چلتی رہے گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت حاصل ہو سکے۔ ترتیب دی جانے والی کہانیاں، ترتیب دیے جانے والے واقعات اور ترتیب دی جانے والی حکایات اس لیے ہوتی ہیں کہ ان کو سن کر، ان کو سمجھ کر ہم اگر کسی پریشانی میں ہیں، تکلیف میں ہیں، مشکل میں ہیں تو اس سے چھٹکارا حاصل کریں، اور ساتھ ساتھ اگر ہماری زندگی کے اندر کوئی ایسی پریشانی جو مستقل بنیادوں پر موجود ہے، ہمارے کسی عمل یا کوتاہی کی وجہ سے ہم اس پریشانی، اس عمل کوتاہی سے نکل سکیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنی کم ہمتی کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں، اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید وہ غریب ہیں اس لیے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے شاید وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اس لیے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ کچھ لوگوں جب وہ درخت کے قریب پہنچی تو وہاں روٹی کے بے شمار ٹکڑے پڑے تھے۔ اس نے دیکھا کہ جو چوٹیاں چھوٹی ہیں وہ بڑی تیزی سے چھوٹے چھوٹے دانے منہ میں اٹھائے لے جا رہی ہیں، جبکہ بڑے چیوٹے بڑے بڑے دانے منہ میں دبائے جا رہے ہیں۔ اس نے ایک بڑا سا دانہ منہ میں پکڑا اور چل پڑی، لیکن ابھی چند قدم چلی تھی کہ تھک گئی۔ اس دوران ایک بوڑھی چیونٹی کی نظر ننھی پر پڑی۔ اس نے کہا، بھائی ننھی کیا بات ہے؟ اس نے سارا قصہ سنایا۔ وہ بڑی چیونٹی ہنسنے لگی اور ننھی چیونٹی کو ایک درخت کے قریب لے گئی جہاں ٹھنڈی چھاؤں تھی۔ اس بڑی چیونٹی بڑی خالہ نے چھوٹی چیونٹیوں کی طرف اشارہ کیا، تم بھی ان کی طرح پھرتی سے کام کرو اور چھوٹے دانے گھر لے جاؤ، بڑے دانے تم نہیں لے جا سکتی۔ اچھا دیکھو ننھی، تم چھوٹے دانے میرے گھر پہنچاؤ اور میں بڑے دانے تمہارے گھر لے کر چلتی ہوں، لیکن صرف ایک شرط ہے۔ خالہ مجھے ہر شرط منظور ہے، ننھی خوش ہو کر بولی۔ تم ہر روز 3 گھنٹے کام کرو گی۔ خالہ جان نے شرط بتائی تو ننھی نے فوراً کہا کہ یہ شرط مجھے منظور ہے۔ دن گزرتے گئے، چیونٹی پابندی سے روزانہ چھوٹے چھوٹے دانے خالہ جان کے گھر جمع کرتی اور خالہ جان بڑے بڑے دانے ننھی کے گھر لے جاتی۔ ننھی کی ماں خالہ جان سے بہت خوش تھی کہ خوراک جمع کرنے میں مدد کر رہی ہیں۔ جب ننھی ذرا آرام کرتی تو خالہ جان فوراً اسے اٹھنے اور پابندی کرنے کی تاکید کرتی۔ ننھی بس اب دانے جمع کرنا بند کر دو۔ ایک دن خالہ جان نے ننھی سے کہا، خالہ جان میں کچھ دانے اور جمع کرنا چاہتی ہوں۔ ننھی نے جواب دیا، اصل میں ننھی چاہتی تھی کہ خالہ جان بڑے بڑے دانے اس کے گھر جمع کرتی رہیں۔ بس ننھی خوراک بہت زیادہ جمع ہو گئی ہے، اتنی کافی ہے۔ خالہ جان نے ننھی کو سمجھایا تو اس نے بات مان لی۔ پھر ننھی اور خالہ جان اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ دن گزرتے رہے، ننھی کے ہاں بہت سی خوراک جمع تھی۔ خوراک کے بڑے بڑے دانے دیکھ کر ننھی خالہ جان کا شکریہ ادا کرتی تھی۔ ایک دن جب سردیاں زوروں کی تھی، سب جانور اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے کہ اچانک ننھی کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ننھی نے دروازہ کھولا تو خوشی سے اس کی چیخ نکل گئی۔ مہربان خالہ جان اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ننھی نے جلدی سے انہیں اندر بلایا اور ان کی خوب خاطر کی۔ اس کی ماں بھی خالہ جان کی شکر گزار تھی۔ خالہ جان آپ کی بڑی مہربانی، ننھی نے خالہ جان سے کہا۔ کیوں ننھی، کس بات کی مہربانی؟ خالہ جان نے حیرت سے پوچھا۔ خالہ جان آپ نے یہ اتنی ساری خوراک جو ہمیں دی، ننھی نے خوراک کے بڑے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا۔ خالہ جان نے کہکا لگا کر کہا، لیکن تم نے وہ خوراک تو دیکھی ہی نہیں جو میں نے گودام میں جمع کی ہے، جو تم لائی تھی۔ خالہ جان وہ تو چھوٹے چھوٹے دانے تھے، ان کے مقابلے میں بڑے دانوں کا کیا مقام؟ خود دیکھو گی تو پتہ چلے گا کہ کس کی خوراک زیادہ ہے، وہ جو تم نے جمع کی تھی یا یہ بڑے بڑے دانے جو میں نے تمہارے گھر میں جمع کیے ہیں؟ خالہ جان نے کہا اور اس کی ماں سے اجازت لی کہ وہ ننھی کو اپنے گھر لے جا کر
اسے اس کی خوراک دکھا سکے۔ اس کی ماں نے اجازت دے دی اور خالہ جان ننھی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر روانہ ہو گئی۔ ارے خالہ جان، ننھی کے منہ سے یہ حیرت کے مارے چیخ نکل گئی۔ کیوں ننھی، دیکھا تم نے کتنی خوراک جمع کی ہے؟ اب بتاؤ وہ خوراک زیادہ تھی یا یہ چھوٹے چھوٹے دانے؟ خالہ جان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ خالہ جان، میں ماننے کو تیار نہیں ہوں، میں اتنی ساری خوراک جمع نہیں کر سکتی۔ اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ دیکھو ننھی، خالہ جان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، یہ سب خوراک تم نے جمع کی تھی، یہ اس لیے بہت زیادہ ہے کہ تم نے ایک مہینے میں ہر روز بہت محنت اور ایمانداری سے کام کیا۔ تم نے کام کے دوران ایک لمحہ بھی آرام نہیں کیا۔ تم نے کام بڑی باقاعدگی کے ساتھ مسلسل کیا، یہ اس کا کمال ہے۔ یاد رکھو، محنت اور کام کو باقاعدگی سے کرنے میں ہی کامیابی ہے۔ اتنی بڑی کامیابی کہ تم حیران ہو جاؤ گی، اور اتنی حیران کہ جتنی تم اب ہو رہی ہو۔ پھر خالہ جان نے اس ننھی کو اس ڈھیر میں سے کچھ خوراک اور دے دی۔ وہی ننھی چھوٹے چھوٹے دانوں پر مشتمل خوراک لے کر خوشی خوشی اپنے گھر چلی گئی۔ تو دوستو، آپ نے سنا کس طریقے سے ایک چھوٹی چیونٹی کی مسلسل کوشش ہے اس نے وہ کام کر دکھایا جس کام کے لیے اس کی ماں عاجز ہو چکی تھی اور اس کے لیے فکر مند تھی۔ اگر اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق کسی کام کو مسلسل کرتی رہے، محنت اور ایمانداری سے اس کو پوری کرتی رہے، تو ان کی زندگی کا جو مقصد ہوتا ہے وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ ہمیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اگر انسان کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر لے اور اس کو کر گزرنے کی ٹھان لے اور جد و جہد مسلسل کرتا رہے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے اس کی منزل کو حاصل کرنے سے نہیں روک سکتی۔ ضرورت ہے صرف عمل مسلسل کی، اور ضرورت ہے اخلاص کے ساتھ قدم آگے بڑھانے کی۔ اللہ کریم ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے، آمین۔